الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید ومن شاہد منکم الشہر فلیصمہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم اساتذہ اکرام، عزیز طالبات، سلسلہ رمضان المقدس کے فضائل کا جاری ہے۔ کل بھی آپ سے عرض گزار کی تھی کہ اس کے کیا فضائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سے انعامات سے نوازا ہے۔ امید ہے آپ سب کو یاد ہوں گے، تو آپ یاد رکھیں۔ بڑی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، احادیث سے ملتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہوتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں انہیں یاد رکھنا چاہیے۔ میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ آج آپ کو سامنے رمضان المقدس کے فضائل کے سلسلے میں دو صحابہ کرام کی باتیں ہیں۔ یہ بھی ہماری ایک حدیث پاک ہے، سنن ابن ماجہ، اس میں حدیث پاک ہے۔ اس کے روایت کرنے والے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ، یہ اس کے روایت کرنے والے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دور دراز سے دو آدمی آئے۔ دونوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب مسلمان ہو گیا تو ان میں سے ایک جو تھا نا، وہ بڑی محنت کرنے والا تھا، بہت زیادہ اسلامی کاموں میں، نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے والا تھا۔ ایک جو تھا وہ ذرا سست تھا۔ جس طرح سارے کلاس فیلوز ہوتے ہیں، ان میں سے محنتی ہوتے ہیں، کچھ سست ہوتے ہیں، اسی طرح یہ بھی اسلام لانے میں دونوں کلاس فیلو تھے۔ ایک بڑے محنتی تھے اور ایک ذرا جو ہے وہ سست تھے۔ وہ جو محنتی تھے نا، وہ جہاد میں شامل ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مرتبہ شہادت عطا فرمایا۔ جو دوسرے آدمی تھے وہ 1 سال تک پیچھے زندہ رہے۔ 1 سال کے بعد تبھی موت سے جو ہے وہ بھی فوت ہو گئے۔ یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوں۔ جنت کے دروازے کے سامنے وہ دو شخص بھی آ گئے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر مسلمان ہوئے تھے۔ وہ بھی دونوں آ گئے۔ ہم تینوں جو ہے نا جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ خواب کی بات ہے، تو خواب حقیقت اس وقت بنتی ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر آپ آگے دیکھیں گے کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر مہر لگائی۔ تو حضرت طلحہ کہتے ہیں کچھ دیر کے انتظار کے بعد جنت سے ایک آدمی نکلا۔ وہ آدمی جو پیچھے فوت ہوا تھا نا، 1 سال کے بعد جو فوت ہوا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے اندر لے کر چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا، وہ پہلا شخص جو پہلے شہید بھی ہوا تھا اور نیکیوں میں سبقت لے جانے والا تھا، بڑی کوشش کرنے والا تھا، اس کو آیا تو بعد میں اس کو جو ہے نا لے کر جنت کے اندر چلا گیا۔ تیسری بار آیا تو مجھے اس نے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ کا بھی وقت نہیں آیا، کیونکہ یہ زندہ تھے نا، آپ واپس چلے جائیں۔ کہتے ہیں کہ میں پھر بیدار ہوا، یہ سارا منظر جو میرے سامنے تھا خواب کا۔ صبح سویرے میں نے اپنے ساتھیوں سے جا کر یہ واقعہ بیان کیا۔ اس قسم کی رات کو میں نے خواب دیکھا ہے۔ یہ جو وہ دو صحابی تھے، ساتھی تھے، ایک پہلے شہید ہو گئے تھے اور ایک بعد میں جو فوت ہوئے تھے۔ تو جو بعد میں فوت ہوئے تھے وہ پہلے جنت میں چلے گئے، جو پہلے شہید بھی ہوئے تھے اور زیادہ سبقت لے جانے والے تھے وہ بعد میں جنت میں گئے۔ تو سارے صحابہ کرام اس کے اوپر تعجب کرنے لگ گئے۔ اس کو شہادت کا مرتبہ ملا تھا، وہ جو ہے وہ نیکیوں میں بھی بڑی سبقت اور محنت کیا کرتا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پیچھے والا جو ہے وہ پہلے چلا گیا اور پہلے والا جو ہے وہ بعد میں جنت میں گیا؟ بڑے تعجب کا اظہار کرتے رہے، سوچو بچار کرتے رہے، کوئی مسئلہ حل ان سے نہ ہوگا۔
آخر کار یہ مسئلہ چلتا چلتا آقا نامدار مدنی تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلا گیا، جہاں پہ سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ وہاں پہ جب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کس بات کے اوپر تعجب کر رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس بات کے اوپر تعجب کر رہے ہیں، جنت میں تو دونوں گئے ہیں، لیکن جو پہلے والا تھا جو شہید بھی ہوا تھا اس نے پہلے جانا تھا، بعد والے نے بعد میں جانا تھا، لیکن الٹ ہوا، جو بعد میں فوت ہوا وہ پہلے چلا گیا، جو پہلے شہید ہوا وہ بعد میں گیا۔ اس کے اوپر ہم تعجب کر رہے ہیں، بس کی وجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا مسئلہ یہ حل فرمایا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ سال پیچھے زندہ رہا، اس نے نمازیں ادا کی، اس نے رمضان پایا، رمضان المقدس کے اس نے روزے رکھے، اور رمضان المقدس کے اندر راتوں کو قیام کیا، روزے اس نے پورے مکمل فرمائے، راتوں کو اس نے قیام کیا، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے۔ رمضان المقدس کی برکت سے اور نمازوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مرتبہ شہید سے بھی بلند فرما دیا۔ تو پھر ایک روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے 60,000 نمازیں زائد پڑھی تھیں، 60,000 نمازیں زائد پڑھی تھیں۔ پھر علماء کرام نے آگے اس کی تشریح بیان کی ہے، اگر آپ یہ لگا لیں نا 12 ماہ 629 کے لگا لیں اور 630 کے لگا لیں تو وہ دن بنتے ہیں جو ہے وہ 354 دن بنتے ہیں۔ یہ 365 ہوتے ہیں نا، یہ شمسی لحاظ سے ہوتے ہیں، قمری لحاظ سے تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو فرض نمازیں جو رات دن میں پڑھتے ہیں ان کی تعداد آپ کو پتہ ہے کتنی ہے؟ 5 نمازیں تو پڑھتے ہیں، فرض جو اس کے اندر ہے، فرض آپ گننا شروع کر رہے ہیں، 17 ان کی تعداد کتنی ہے؟ 17 پھر گن لینا، صبح سے شروع کریں، ظہر کے، عصر کے، مغرب کے، عشاء کے، تو 17 رکعتیں بنتی ہیں، 17 رکعتیں۔ تو ان کو 17 کو آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ ضرب دیں تو وہ 60,000 اور کچھ اس کے اوپر جو ہے نا وہ بنتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آدمی نے 60,000 یا اس سے زائد اس سے نمازیں پڑھی تھیں، پھر رمضان المقدس کا مہینہ پایا، رمضان المقدس اور ان نمازوں کی برکتوں سے اور نوافل جو ادا کیے تھے وہ اور زائد تھے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مرتبہ بلند فرما دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں میں تفاوت اتنا تھا، اتنا فرق تھا جتنا زمین و آسمان کا ہوتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ رمضان المقدس کی برکتوں سے انسان کے کتنے درجے بلند ہو جاتے ہیں، فرائض ادا کرنے سے کتنے درجے بلند ہو جاتے ہیں، نوافل ادا کرنے سے کتنے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو سب کو سمجھ آ گئی۔ اس سے ہمیں یہ درس یہ ملتا ہے، میں آگے پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ شہید جو ہے اس سے پھر وہ کیسے بڑھ گیا یا شہید کا کیا مرتبہ ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مومن کو لمبی زندگی عطا فرماتا ہے اور لمبی زندگی نیکی والی ہو، لمبی زندگی ہو اور نیکی والی ہو تو وہ بہت زیادہ درجے بلند فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس زندگی کو غنیمت سمجھیں، ٹھیک ہے نا، غنیمت سمجھیں، اللہ رب العالمین کے فرائض ادا کریں، نوافل ادا کریں۔ رمضان المقدس کا جو مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات کو بہت بلند فرما دے گا۔ جنت میں داخلہ تو ہوا ان کا، لیکن شہید کو جو خصوصی انعامات ملتے ہیں نا وہ کسی اور کو نہیں ملتے۔ خصوصی انعام کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، شہید اپنا مقام و مرتبہ جو ہے نا وہ دنیا میں دیکھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 3، شہید قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تیری خواہش کیا ہے، اتنی بڑی تجھے جنت عطا فرما دی ہے، اتنے بڑے باغات عطا فرما دیے ہیں، اتنی تجھے نعمتیں عطا فرما دی ہیں، محلات عطا فرما دی ہیں، تیری خواہش کیا ہے؟ تو شہید یہ کہے گا یا رب کائنات تیری نعمتیں بڑی ہیں، بے شمار ہیں، لیکن جو شہادت کے وقت مجھے لذت آئی تھی نا وہ مجھے لذت جو ہے وہ اب ادھر بھی یاد آ رہی ہے کہ یا رب کائنات مجھے پھر زمین کے اندر بھیج
جہاں پہ جاؤں پھر شہید ہوں، پھر میں زندہ ہوں، پھر شہید ہوں، بار بار تیری بارگاہ اقدس کے اندر اور تیرے رستے میں شہید ہوتا جاؤں۔ مطلب ہے اس کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ جو خصوصی انعامات اللہ پاک نے شہید کو عطا فرمانے ہیں وہ کسی اور کو نہیں ملتے ہیں، لیکن جنت میں داخلے کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ غیر شہید بھی اس سے آگے بڑھ جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو زندگی کے یہ غنیمت اور قیمتی لمحات عطا فرمائے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کیا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، فرائض ادا کریں، نوافل ادا کریں، رمضان المقدس کے روزے رکھیں، رات کو قیام کریں، تہجد کی نماز ادا کریں۔ دیکھیں نہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب کائنات رمضان المقدس کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔